وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی شیخ صاحب صحیح اور حسن حدیث میں فرق بتا دیں۔ محترم بھائی اس کے متعلق اہل علم نے اپنی اپنی کتب کے اندر بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ درج کی ہیں۔ مثلا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب علوم الحدیث کے حوالے سے بڑی اچھی اور پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی ائمہ محدثین ہیں، اہل علم ہیں، جنہوں نے حدیث اصول حدیث پر کتب لکھی ہیں۔ تو مقدمہ ابن الصلاح میں جو ہے بھی اس حوالے سے کافی ساری بحث موجود ہے جی، صحیح کی شرائط وہ بھی درج ہے۔ عام طور پہ اہل علم نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، یعنی سند متصل ہو، راوی جو ہیں وہ عادل ہوں، ان کا ضبط مضبوط ہو، شاذ نہ ہو اور علت قادحہ کے ساتھ معلل نہ ہو۔ تو یہ چیز بھی انہوں نے ذکر کی ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ ہاں جی، باقی حسن کی بھی تعریف جو ہے وہ بھی بڑی لمبی چوڑی اہل علم نے کی ہے۔ تو یہ آپ اصول حدیث جو ہے نا پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح حدیث حسن کی جو تفصیل ہے کہ حسن حدیث کس کو کہتے ہیں، آگے حسن 2 طرح کی ہے، ایک حسن لذاتی ہی، ایک حسن لغیری ہی۔ تو اس پر بھی اہل علم نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ آپ مقدمہ ابن الصلاح، اسی طرح تدریب الراوی اور اسی طرح مصطلح الحدیث اور شرح نخبۃ الفکر اور اس طرح کی جو کتب ہیں ان کو دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ فی علم الروایہ، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ بعض علماء نے اس حدیث کو حسن لذاتی قرار دیا ہے کہ جس کے راویوں میں سے کسی ایک راوی کے ضعیف یا ثقہ ہونے پر جو ہے وہ اختلاف ہو جائے تو ائمہ محدثین، جمہور محدثین جو ہیں وہ اس کی توثیق کر دیں، تو ایسے راوی کی روایت کو بعض اہل علم محققین نے حسن لذاتی کا درجہ دیا ہے، یعنی وہ بھی صحیح کی طرح قابل حجت ہوتی ہے جی۔ اسی طرح ایک راوی جی اس کی جرح و تعدیل کے اندر اس قسم کا اختلاف ہو کہ 8 10 15 امام محدث وہ اس کو مجہول قرار دیتے ہوں جی، اور 2 3 جو ہے وہ پائے کے محدث جو ہیں اس فن کے ماہر وہ اگر اس کی توثیق کر دیں، ثقہ صدوق قرار دے دیں تو پھر ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی، یعنی جنہوں نے اس کو ثقہ صدوق قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے مجہول کہا ہے ان کو حالات نہیں ملے تو اس لیے انہوں نے مجہول لکھا ہے، تو جن کو حالات ملے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ راوی کس پائے کا ہے، تو ان کے نزدیک وہ صدوق ثقہ حسن الحدیث راوی ہے، تو ایسے راوی کی روایت حسن لذاتی ہی درجے سے کم نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ بن ہلال الصدفی یہ ایک ایسا راوی ہے کہ جس کو بعض اہل علم نے جو ہے مجہول کہا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حسن الحدیث راوی ہے۔ باقی مزید صحیح کی اور حسن کی تعریفات آپ اصول حدیث پر لکھی گئی کتب کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔